بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد 3 آیات مبارکہ کی تلاوت ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ آیات شیطان کے وسوسوں سے، دشمن کے مکر و فریب سے، رزق کی تنگی سے، قبر اور آخرت کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ عزیز ناظرین، 1400 سال پہلے جب قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان بابرکت کلمات کا ذکر فرمایا جو بندے کے لیے رحمت اور مغفرت کا وسیلہ بنتے ہیں۔ جو شخص فجر کے بعد ان 3 آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو شیطان، دشمن، جہنم، قبر کے عذاب اور رزق کی تنگی سے بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی نماز کے بعد ان 3 آیات کی تلاوت کرو۔ یہ آیات تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ تمہاری حاجت پوری ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو بندہ صبح ان آیات کی تلاوت کرے، شام تک فرشتے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے جو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور آج بھی ویسا ہی محفوظ ہے جیسا نزول کے وقت تھا، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت اور شکر کے لیے پیدا کیا تاکہ امتحان ہو کہ کون بندہ شکر گزار ہے اور کون ناشکرا۔ اس نے رہنمائی کے لیے انبیاء و رسول بھیجے، مگر بہت سی قوموں نے انکار کر کے عذاب کو دعوت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر قرآن کو معجزے کے طور پر نازل فرمایا۔ قرآن کریم کی ایک نمایاں صفت یہ بھی ہے کہ وہ شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے علاج کا ذریعہ ہے۔ ذکر الہی دلوں کو سکون اور روح کو غذا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کو بھی شفا قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے: قرآن پڑھنے میں، شہد پینے میں اور آگ داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہد اور قرآن کو لازم پکڑو۔ سورہ بقرہ جادو اور نظر بد سے حفاظت کرتی ہے، اور معوذ 3 یعنی سورہ فلق، سورہ ناس دم کرنے سے شفا ملتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض میں ان صورتوں سے دم فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرماتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ اس دن وفات پا جائے تو اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہا گیا ہے کیونکہ یہ ہر مرض کی دوا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر فجر کی سنت و فرض کے درمیان 40 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے تو مریض کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی جس سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات نازل ہوئے۔ جس گھر میں 3 رات ان کی تلاوت ہو وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن نور کا باعث ہے۔ سورہ دخان مغفرت کا ذریعہ ہے۔ سورہ واقعہ تو نگری کی ضامن ہے، اور سورہ یاسین دل قرآن کہلائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے والا شہید کی طرح موت پاتا ہے، اور صبح اس کی تلاوت کرنے والا اپنی حاجات میں کامیاب ہوتا ہے۔ اے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت، نماز کی پابندی اور ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم ان 3 آیات کا ذکر کرتے ہیں جن کی فجر کے بعد تلاوت کا حکم دیا گیا۔ یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہے۔ تلاوت کا طریقہ یہ ہے: فجر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھے، پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیات 21 مرتبہ پڑھے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ پھر ایک بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے۔ اس کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے، اور اخیر میں پھر درود شریف پڑھے۔ ناظرین، قرآن کا کلام رحمت، برکت اور نجات کا خزانہ ہے۔ فجر کے وقت ان آیات کی تلاوت روح کی حفاظت، رزق میں برکت اور دن کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو صبح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آغاز کرتا ہے، کیونکہ ایسا دن کبھی خسارے کا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال قبول فرمائے،
دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے، دلوں کو سکون دے اور ہمیں نیکی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، رزق میں برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔